بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسرہ کو خاطر میں نہ لانے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا، مجھے وہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو پتھر کھائے اذان پڑے بلال، تو بلال کو بلاؤ۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتا دوں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔